السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الغسل و حکم الجنوب چل رہا ہے، یعنی غسل کے سلسلے میں یہ باب ہے اور جنابت جنوبی کے تعلق سے یہ باب ہے۔ اس سے پہلے چند احادیث اس باب کی آپ کے سامنے رکھی گئی، آج پھر چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، چنانچہ مؤلف بیان فرماتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من 40 من الجنابۃ ویوم الجمعۃ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت، رواہ ابو داؤد و صححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں قالت، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من 40، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے من 40 4 چیزوں سے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہتی ہیں من الجنابتی، جنابت سے۔ جنابت کا معنی اور مفہوم اس سے پہلے بتلایا گیا ہے، یعنی عورت سے ہم بستری کرے آدمی یا اسی طرح سے احتلام وغیرہ ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ جنابت ہوتی ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمِ الْجُمَعَةِ، اور اسی طرح سے جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ وَمِنَ الْحِجَامَةِ، اور اسی طرح سے پچھنا لگوانے سے، سنگی لگوانا جسے کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی، حجامہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو غسل دینے سے بھی غسل کیا کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 چیزوں سے غسل کرنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے۔ آئی بات سنیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور فعل سے زیادہ استحباب ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ 4 چیزیں جو غسل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے ہر ایک کا حکم علیحدہ ہے۔ جنابت سے غسل کرنا یہ ظاہر سی بات ہے، واجب ہے، اور اس کی بہت سارے دلائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں کہ اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے تو ایسے آدمی پر غسل کرنا فرض اور واجب۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن غسل کرنے کا کیا حکم ہے، اس سے متعلق احادیث ابھی آگے آتی ہیں، اور اس میں کئی ایک طرح کی احادیث ہیں۔ ایسی بعض احادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور بعض احادیث ایسے بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ اختیاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بہتر بتلایا ہے اس کو۔ تو اس بنیاد پر جمعہ کے دن غسل کرنا فرض واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس تعلق سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض وجوب کے قائل ہیں، اور بعض علماء جو ہیں عدم وجوب کے قائل ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، جبکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ واجب نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مؤکد ہے، یعنی تاکیدی حکم اس کا ہے جمعہ کے دن غسل کرنے کا۔ اسی طرح سے سنگی لگانے کے بعد غسل کرنا، یا اسی طرح سے میت کے غسل دینے کے بعد غسل کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اس کے تعلق سے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سنت ہے، جبکہ بعض دوسرے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، اس روایت میں کلام ہے، اس بنیاد پر یہ اختلاف ہے۔ اسی طرح سے اس سے پہلے باب نواقض الوضو میں
بعض روایات بیان کی گئی تھی، وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس یا اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں لیس علیکم فی غسل میتکم غسل، اس میں بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر میت کو غسل دینے کے بعد غسل نہیں ہے جب تم اس کو غسل دو. آئی بات میں؟ تو یہاں اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو میت کو غسل دیتے تو غسل کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو غسل نہیں کرتے. گویا کہ یہ ایک اختیاری بات تھی. غسل کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ وجوبی حکم ہو. آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے وہاں ہم نے بتلایا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں غسل دینے کی بات، میت کو غسل دینے کے بعد، تو اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی چھیٹا وغیرہ آ جائے، اس وجہ سے غسل کیا جانا ہے. یا اسی طرح سے پچھنا لگانے کی بات جو کرتے ہیں کہ اس کے بعد غسل دیا جائے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزوری آ جاتی ہے، اور چونکہ غسل جو ہے پھرتی اور چستی اس سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے غسل کرنا یہ چاہیے. بہرحال اس تعلق سے کہ سنگی لگانے کے بعد یا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے یا نہیں، تو یہ روایت اس بات میں شرعی نہیں ہے، یہ وجوب اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے. چونکہ یہ روایت متکلم فی بھی ہے، اس پر کلام بھی کیا ہے علماء نے، اگرچہ بعض علماء نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے. تو اس بنیاد پر پچھنا لگوانے کے بعد یا اسی طرح سے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح دلائل سے ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح دلائل سے ثابت نہیں. آئے بات میں؟ چونکہ اس روایت پر کلام بھی علماء نے کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جمعے سے متعلق بیان فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو سعید الخدری بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، علی کل محتلم، ہر محتلم پر. محتلم یہاں محتلم جو ہے بالغ کے معنی میں ہے، یعنی ہر بالغ پر. آئی بات میں؟ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے. واجب کا یہاں لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اخرجہ السبعۃ، اس کو سبعہ نے روایت کیا، یعنی امام احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. تو یہاں جو ہے یہ روایت ان لوگوں کی دلیل ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اور یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو جمعہ کے دن وجوب کے قائل ہیں، غسل کے وجوب کے قائل ہیں. جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، یہ ان لوگوں کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر محتلم پر، یعنی ہر بالغ پر. آئی بات میں؟ اور ظاہر سی بات ہے روایت بھی صحیح ہے، اور بخاری مسلم کی بھی روایت ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو سیاستہ میں سے کتابیں ہیں ان کی بھی ہے. امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا. تو روایت تو کسی طرح سے اس پر کوئی کلام ہے نہیں، صحیح ترین روایت ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے. اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث وعن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت
ومن اغتسل فالغسل افضل رواہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی۔ یہ ایک اور حدیث ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، انصار کے حلیف تھے اور حفاظ اور مکثرین صحابہ، مکثرین فی الروایہ صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ بصرہ میں جا کے سکونت اختیار کر لی تھی انہوں نے، اور خارجیوں پر یہ بہت سخت تھے۔ 59 ہجری کے آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے، 59 ہجری کے آخر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا فبہا ونعمت، فبہا کا مطلب ہے اے بسنتی، یعنی یہ سنت سے ہے، فبہا بس یہ سنت سے ہے، اور بالرخصتی یعنی یہ رخصت ہے، یا ہے اور بالخصلۃ الحمیدہ اخذا یعنی اس نے اچھی صفت اختیار کی، یعنی اس کا فبہا کا مطلب کیا ہوگا، یعنی جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے سنت کو اختیار کیا، یا اس نے رخصت کو اختیار کیا، یا اس نے اچھی خصلت اختیار کر لی، یعنی اس کے لیے اچھا ہے۔ ونعمت، اور نعمت کا مطلب ہے السنت اب الخصلۃ فعلت هذه، یعنی کتنی اچھی اور کتنی عمدہ اور بہتر خصلت ہے جو اختیار کی گئی۔ آئی بات میں؟ تو یہاں جو ہے اس آدمی کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا کام کیا، بہتر کام کیا اس نے۔ اور آگے فرمایا وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ افضل، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے، جس نے غسل کیا تو غسل کرنا یہ افضل ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن وضو کرتا ہے اس نے اچھا کام کیا، اس نے اچھی خصلت اختیار کی، اس نے بہتر کام کیا ہے، لیکن جس نے غسل کیا ہے تو غسل کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ یہ روایت حسن ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر واجب ہوتا تو اس میں کسی بھی طرح کی اس کے ترک کرنے والے کی تعریف نہیں کی جا سکتی، جبکہ یہاں صرف وضو کرنے والے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں، اور جمعہ کے دن غسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ وہ افضل ہے، جمعہ کے دن غسل کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں افضل بیان فرمایا۔ آئی بات میں؟ اور ظاہر سی بات ہے افضلیت میں جو ہے یہ وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، افضلیت اگر کسی مسئلے کے تعلق سے ثابت ہو رہی ہے کہ ایسا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس میں وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ جہاں وجوب ہے تو وہاں افضلیت کا کیا معاملہ؟ آئی بات میں؟ تو جمہور اہل علم اسی بات کی طرف گئے ہیں، جمہور علماء کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ افضل ہے، اور اسے سمجھے کہ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی حکم ہے اس کا، لیکن واجب نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ واجب نہیں ہے، یہ جمہور اہل علم کا اس سلسلے میں موقف ہے۔ اور جن روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے،
یا جو جس سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، جن روایات سے اس بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، تو ان کو انہوں نے استحباب پر معمول کیا ہے. یعنی یہ حکم جو ہے وجوب کا نہیں ہے، بلکہ یہ استحباب کا حکم ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یاد رہے جو روایات جمعہ کے دن غسل کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی وہ روایات زیادہ قوی ہیں اور زیادہ راجح بھی ہیں. تو اس اعتبار سے بہتر بات یہی لگتی ہے کہ غسل جمعہ کے دن غسل کو ترک نہ کیا جائے اور غسل کیا جائے بلا کسی شرعی مجبوری کے، اسے چھوڑا نہیں جانا چاہیے. ہاں اگر کوئی کسی طرح کی کوئی شرعی مجبوری آ جا رہی ہے، کوئی بیماری وغیرہ لاحق ہو جا رہی ہے، تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے. اور بیماری میں تو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی ایسی بات لاحق ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. بلا وجہ جمعہ کے دن غسل چھوڑنا یہ صحیح اور صحیح نہیں ہے. آئی بات میں؟ کیونکہ جو روایات جمعہ کے دن غسل واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ روایات زیادہ صحیح ہیں. آئی بات میں؟ تو یہاں جمعہ کے دن غسل سے متعلق یہ بات ہوئی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.